ماہ سیام کی 20ویں تاریخ آپ کے سامنے اسی عنوان سے ایک مرثیہ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے، کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے، ویراں ہے بیت حیدر کرار دیکھیے، لرزا ہے قلب احمد مختار دیکھیے، گرتی ہے کیسے دین کی دیوار دیکھیے، ایک زلزلہ ہے عالم راز و نیاز میں، ارے ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ہائے کوفے میں ہر طرف ہے قیامت کا ایک سما، سر پیٹتے ہیں خانہ حیدر میں بیٹیاں، آنکھوں سے ایک ایک کی ہے سیل غم رواں، اور چل رہی ہیں چاروں طرف غم کی آندھیاں، ہائے مولا کائنات کی رحلت قریب ہے، سچ پوچھئے تو آج قیامت قریب ہے، کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے، ہر سمت ایک حشر کا سامان دیکھیے، ویران دین پاک کا ایوان دیکھیے، بے آب و تاب چہرہ ایمان دیکھیے، اور پارا پارا بولتا قرآن دیکھیے، حیرت ہے کیا جو جن و ملک بے حواس ہیں، ارے محراب جھک گئی ہے مینارے اداس ہیں، کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے، ہائے 19ویں کو ماہ مبارک کی ہے غضب، ظالم نے روزہ دار کو مارا بلا سبب، سجدے میں سر جھکائے تھے شاہنشاہ
عرب ظالم نے وار تیغ ستم کا کیا تھا جب ہائے فرتے علم سے شاہ جو بے ہوش ہو گئے ہائے فرتے علم سے شاہ جو بے ہوش ہو گئے سارے چراغ کوفے کے خاموش ہو گئے کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے مولا نے یوں بڑھا دے عبادت کی آبرو پانی کے بدلے خون جگر سے کیا وضو جاری تھا فرق پاک سے کچھ اس طرح لہو جیسے ادائے فرض سے ہو کوئی سرخ رو ہائے سجدوں کو بندگی کی سند آج مل گئی ہائے سجدوں کو بندگی کی سند آج مل گئی یعنی نماز عشق کو معراج مل گئی کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے ہائے غم ہے یہ بوتراب کا کچھ اس طرح مناؤ آنکھوں سے بدلے اشکوں کے سیلاب غم بہاؤ جو فرش خاک ہے اسے فرش عذاب بناؤ یارو غریباں چاک کرو اور خاک اڑاؤ تنہا نہیں ہو تم غم شاہ انام میں ارے زہرا بھی بال کھولے ہیں دارالسلام میں کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے سب کو ودا کرتے تھے جب شاہ بحر و بر ناگاہ پڑ گئی رخ عباس پر نظر دیکھا کہ محو گریا ہے وہ غیرت قمر فرمایا لال تجھ سے یہ ہے خواہش پدر فرمایا لال تجھ سے یہ ہے خواہش پدر ہائے رکھنا خیال فاطمہ کے نورین کا ارے عباس تجھ کو بننا ہے فدیہ حسین کا عباس تجھ کو بننا ہے فدیہ حسین کا کوفے میں آج حشر کے آثار دیکھیے
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداته رحمته أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما السامري وعجله وابنتيهما. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله العلي في كتابه الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله خبير بما تعملون. معزز و محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو کا یہ دوسرا سلسلہ، جس کا بہرحال عنوان ہی یہی ہے کہ وہ جو پروردگار رب العزت کی جانب سے اس کا نمائندہ اور اس کا خلیفہ مقرر ہوا تھا، اس کے ساتھ دنیا کے کچھ غلط لوگوں نے غلط اور گندی پالیٹکس کا استعمال کر کے اس کو ظاہراً اس مقام اور منصب پر نہیں جانے دیا. اور جیسا کہ کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ صدر اسلام سے پورا سلسلہ تھا کہ بہرحال ظاہری حساب سے اگر اس کی بنیاد رکھنے والوں کو دیکھا جائے، شروع سے جو ساری دقتیں ہوتی رہیں، ایک ظاہری حساب سے اگر دیکھا جائے تو فقیر شام سے جو سلسلہ چلا اور آگے تک
پھر باقاعدہ طور سے منصب خلافت کے اوپر پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ غلط لوگوں کو مسلسل لایا گیا. اور بہرحال اپنے الفاظ کی ذمہ داری ہے. غلط شیعہ صرف نہیں کہتے کہ غلط لوگوں کو لایا گیا، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے یہ باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ غلط ہی تھے. بالکل ثابت ہے ان کی ساری کتابوں سے تقریباً. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب یہ انسان جو اس دنیا میں ہے، کم از کم آج کا انسان، اس کو جینے کا سلیقہ نہیں معلوم. یعنی اس کی دنیا بھی خطرے میں ہے اور آخرت بھی خطرے میں. چونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبودی صرف اس وقت ممکن اور متصور تھی کہ جب ہم جینے کے لیے سلیقہ اس سے لیتے جس کو خدا نے بنایا ہے. واہ بے شک، نہیں ہے کہ جسے زبردستی کسی دولت کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے، کسی سورس کی وجہ سے، لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے، حالانکہ وہ ہر میدان میں ناکام رہے، بے شک، ہر میدان میں وہ بیکار رہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے سیاست، وہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے بالکل، اس کے تحت کیا کیا؟ پورا نظام درہم برہم کر دیا. چونکہ اللہ نے جس کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اگر وہ اپنے مقام و منصب کے اوپر ہے تو زمین اور آسمان اور سمندروں میں موجود ہر شے منظم ہے. بے شک، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام عالم اور پورا نظام کون درہم و برہم ہو گیا سبحان اللہ، اور ہو جائے گا. بے شک، جیسا کہ ہم نے آج تک دیکھا، پورا ایک سلسلہ ہے اس کا. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے لیے پروردگار نے کہا اس کو کنارے کر دیا. اپنے زعم ناقص سے، اپنی جہالت سے، اپنی جسے کہا جائے کہ تقصیر سے جس انسان کا انتخاب کیا وہ سب کے لیے ضرر رسا تھا. اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، آج تک نقصان ہو رہا ہے، اور قیامت تک اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو لوگوں کو ایسے ہی نقصان ہوتا رہے گا. اسلام کو جو کچھ لوگوں نے غلط نگاہ سے دیکھا یا اسلام کے اوپر جو تہمتیں لگی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہہ تو رہے تھے مسلمان، لیکن ساری سازشیں اور سارا ان کا کام اسلام، توحید، پروردگار اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خلاف تھا. ان لوگوں کی وجہ سے نقصان ہوتا گیا. بھائی دنیا والوں کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے؟ بھائی جو مسلمان پیش کرے گا وہی سمجھا جائے گا. لیکن جب یہ شروع سے جسے کہا جائے کہ اکثریت میں ہے، یہی دکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے جو قرآن پیش کیا اس کا کتنا نقصان ہوا، جو انہوں نے کتابیں لکھی اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ آج لوگوں نے اللہ کے سلسلے سے، رسول اللہ کے سلسلے سے، اسلام کے سلسلے سے، قرآن مجید کے سلسلے سے ایک غلط فکر بنائی. دشمن کی سازش تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن دشمن کو کامیاب اگر کسی نے کیا تو وہ یہی مسلمان تھے، یا وہ لوگ تھے جو مسلمان اور اسلام کے لباس میں اور بھیس میں تھے. کیوں؟ چونکہ آپ نے ایسا اسلام پیش کیا جو دہشت گردی سکھاتا ہے. تو دشمن کو تو موقع چاہیے. اس نے کوئی خاص سازش نہیں کی. آپ نے جو اسلام پیش کیا اس میں دہشت گردی تھی. آپ نے جو اسلام پیش کیا اس میں مظلوموں کے اوپر ظلم تھا. انہوں نے جو اسلام پیش کیا اس میں جسے کہا جائے کہ ظاہراً جو ضعیف لوگ تھے ان کے اوپر حاوی ہو جانا اور ان کی پراپرٹی کو غصب کر لینا تھا. تو آج لوگوں نے فکر کیا بنائی کہ مسلمان سب سے بیکار ہوتا ہے. دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ مسلمان. دہشت گرد یعنی مسلمان، مسلمان یعنی دہشت گرد. لیکن یہ سارے عالم اسلام سے خطاب ہے
کہ یہ جسے دنیا والے لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، ان کی کتابوں سے ثابت ہے، بے شک نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کے رسول کو ہی مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کی کتاب کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ اگر اس چیز کو مانا ہوتا، اگر پروردگار عالم کو مانا ہوتا تو پروردگار عالم کے نبی کو مانتے، پروردگار عالم کے نبی کو اگر انہوں نے مانا ہوتا تو جو اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی میری جگہ پر آ سکتا ہے تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ہے ہی بے نہیں، شک سبحان اللہ سوائے ان کے کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ لیکن دنیا نے کیا کیا کہا نہیں، جس کا مطلب وہ لوگ جو یہ دم بھرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت کے اوپر چل رہے ہیں، رسول اللہ کے دین کا ان کے پیش کیے ہوئے آئین و قوانین کا خیال کر رہے ہیں، خود انہی لوگوں نے پامال کیا ہے۔ بے شک میں نے کل بھی غالباً عرض کیا تھا، خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آ کے نیا دین بنا لیں۔ جو تہمتیں ہمارے اوپر لگائی گئیں، مذہب تشیع کے اوپر لگائی گئیں، وہ غلط تھی، اس کام میں خود وہ لوگ مبتلا تھے۔ آپ دکھا دیجئے دشمن جھوٹی سے جھوٹی حدیث اپنی ہی کتاب میں دکھا دے کہ ہمارے 14 میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ یہ بنا کے گئے تھے لیکن میں اس کو ختم کر رہا ہوں، واہ بے شک لیکن ان کے کتابوں میں لکھا ہے پہلا سلسلہ بھی وہی ہے، دوسرا خلیفہ بھی وہی ہے، تیسرا سلسلہ بھی وہی ہے۔ بار بار جن لوگوں کو ان لوگوں نے مقدس سمجھا ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو یا خواتین میں ہو، وہ سارے غلط لوگ تھے اور انہی لوگوں کا ان لوگوں نے انتخاب کیا۔ بھائی اگر خواتین میں دیکھا جائے تو نظام قدرت کی طرف سے کون ہے؟ مثلا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لیکن مقابلے میں کس کو لائے؟ اس خاتون کو لے کر کے آئے جو اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے مطابق ایک سیکنڈ کے لیے بھی رسول اللہ کی وفادار نہیں تھی، ایک لمحے کے لیے نہیں تھی۔ جن مردوں کا انتخاب کیا ایک سیکنڈ کے لیے نہیں۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ سامنے مرحب ہو کہ انتر ہو کہ خیبر ہو، بڑے سے بڑے سورما ان کا نام سن کے ڈرتے ہیں اور میدان جنگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کس کے خاطر؟ اپنے اسی پیغمبر کے خاطر، دین کے خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، جو خیبر کے در کو اکھاڑ سکتا تھا اس نے سب کچھ برداشت کر لیا، حتیٰ کہ اس کے گلے میں رسوان ظلم ڈالی گئی لیکن برداشت کیا۔ بے شک اور لوگوں نے کیا کیا سوائے لوٹ کے، سوائے غصب کے؟ تو پوری دنیا سے یہ خطاب ہے کہ اگر اسلام سمجھنا ہے حقیقی اسلام تو وہ رسول اللہ اور جو ان کی آل ہے، یعنی یہ 14 ان کے پاس وہ حقیقی دین، حقیقی اسلام، حقیقی توحید اور حقیقی قرآن ملے گا۔ بے شک ان کے حساب سے نہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر مظلوموں کا قتل کرتے رہیں، زبان کے اوپر نعرے تکبیر ہو اور مظلوموں کو قتل کر رہے ہوں۔ بھائی یہ چیز جب پیش کی جائے گی تو دہشت گردی کے علاوہ میسج ہی کیا جائے گا؟ بے شک اور یہ تو دنیا والوں سے کہیں کہ دنیا والوں کسی بھی مذہب کے ہوں، ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کرسچن بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ انہوں نے آپ کو اب ستایا ہے اور یہ ہمیں صدر اسلام سے ستاتے چلے آ رہے ہیں، صدر اسلام سے مارتے چلے آ رہے ہیں، صدر اسلام سے لوٹتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک پوری تاریخ ہے، مطلب کوئی گڑھی ہوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے بھی لکھا اور خود ان لوگوں نے بھی لکھا ہے جنہوں نے یہ ساری سازشیں کی تھی۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ تو ہم تو ان چیزوں کو بہت پہلے سے فیس کرتے آ رہے ہیں اور ہم متوجہ ہیں، لہذا دنیا کے توجہ کے لیے اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو صرف اس طرف ملے گا، اس طرف نہیں ہے کہ لوگوں کے فکر کہیں نہ کہیں ہندوستان جیسی جگہ کے اوپر بھی اسلام کو لے کر کے یا مسلمان کو لے کر کے جو غلط بنی ہے وہ کن لوگوں کے سبب ہے؟ وہ اس طریقے کے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر وہ حقیقی مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو ان کو یہ خبر ہو جاتی کہ واقعی مسلمان اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی جان نہیں لیتا بلکہ دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اسلام ہے جو کربلا میں تھا،
یہی اسلام ہے جو غدیر میں تھا، یہی اسلام ہے جو مباہلے میں تھا، یہی اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر میں تھا. یہ ہے اسلام اگر دنیا کو دیکھنا ہو تو. بہرحال لیکن دنیا کے جو ڈرٹی پالیٹکس تھی بالکل گندی، کیا ہوا؟ وہ جو مستحق تھے انہیں ہٹا دیا، اور یہ گندی پالیٹکس آج ہر جگہ کے اوپر ہے. ادھر کیا مقصد تھا؟ کہ ہماری دکان چلے، ہمارا مشن آگے بڑھتا رہے. کیوں؟ کیونکہ شیطانی مشن ہے. شیطانی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حق کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو کیا کیا؟ جو حقدار تھے ان کو بٹھائے رکھا، آنے ہی نہیں دیا میدان میں، کہیں نہیں آنے دیا. اور یہ جتنے اس ٹائپ کے گڑبڑ لوگ تھے سب کو سامنے لے آئے. آج بھی ایسے ہی ہے. اگر دوسروں کی بات نہ کریں، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں. وہ لوگ جو حق بولنے والے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں، جو حق کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان سارے لوگوں کو خاموش کر کے سائڈ کر دیا ہے. اور جتنے اپنے آپ کو ہیں بتاتے کہ میں بہت بڑا عالم، مجھ سے دین لے لو، مجھ سے تشیع لے لو، مجھ سے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانو، یہ سارے وہ لوگ ہیں تقریباً جو ممبر پہ آنے کا حق نہیں رکھتے. لیکن وہی ڈرٹی پالیٹکس، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جیسے ہیں یہ لوگ، نستجیر باللہ، چونکہ کوئی بھی 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا اور ماننے والا ان بدبختوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جیسے وہ تھے جنہوں نے فدق لوٹا ہے ویسے تم ہو گئے، تو یہ جرم ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے کہنا. ہاں ایک انسان غلط کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا تم غلط کر رہے ہو، لیکن ان سے ملایا نہیں جا سکتا. کیونکہ کسی بھی محب اور شیعہ کے پاس سب سے عظیم شے جو ہے، جس کا نام ہے محبت اہل بیت، جس کا نام ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کے برابر ہو گئے. اور آپ اگر خود خمس نہیں دے رہے ہیں تو فدق کے لٹوروں پہ لعنت کرنے کا حق نہیں ہے. یہ کس نے آپ سے بتا دیا؟ کس قرآن میں آپ نے پڑھ لیا تھا؟ کب اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کہا تھا کہ اے میرے شیعوں یاد رکھو، اگر خمس دینا تبھی فدق کے لٹوروں پہ لعنت کرنا، اور اگر نہیں دینا تو لعنت مت کرنا. یہ شریعت کہاں سے بنا لیا؟ کون سی آیت تھی یا حدیث تھی؟ خمس نہ دینے والا غلط ہے، خمس نہ دینے والا مجرم ہے، خمس نہ دینے والا امام کا حق کہیں نہ کہیں مار رہا ہے. لیکن اس میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ اگر خمس نہیں دیتے تو فدق کے لٹیروں پہ لعنت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ دو الگ الگ تکلیفیں اور وظیفہ ہے. خمس نکالنا الگ ایک واجب ہے اور ان پہ لعنت کرنا ایک دوسرا واجب ہے. یہ واقعی سرسری کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ قرآن کی اور روایات کی تعبیر ہے. لعنت کرنے کا وجوب، ہم یہ نہ سوچے کہ مستحب ہے، کرو یا نہ کرو چلے گا. نہ، یہاں لعنت نہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں چلے گا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عزاداری، نہ مجلس و ماتم، کچھ نہیں. چونکہ یہ برے لوگ تھے، انہوں نے ہمیشہ اچھوں کے خلاف قیام کیا ہے. لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برے لوگوں کو پہچنوائیں. لیکن ہم ساری چیزوں کا خیال کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو کی وجہ سے خوریزی ہو جائے، فساد ہو جائے، شیعہ سنی کا جھگڑا ہو مثلا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے. کون سا؟ علمی راستہ. آپ اپنی دلیلیں لائیں، ہم اپنی دلیلیں لائیں. ہندوستان میں تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. بر صغیر میں برابر ڈیبیٹس ہوئی ہیں، برابر مناظرے ہوئے ہیں. لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر اگر آن کے لوگ یہ کہیں کہ آپ لعنت نہ کریے یا فلاں خاتون کو برا نہ کہیے چونکہ منسوب ہو گئی اور یہ ہو گئی وہ ہو گئی، یہ عقیدے کا انقلاب ہے ہندوستان جیسی جگہ پر. آغوش مادر میں جب آنکھ کھولی تو سنا کہ اس خاتون کے اوپر لعنت ہے. یہ واقعاً جسے آپ سمجھے کہ وہ تبرہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے. اگر قرآن کو مانتے ہو تو لعنت کرنا پڑے گا، اور نہیں مانتے تو لعنت مت کرو. قرآن بالکل صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، مومنین بھی لعنت کرتے ہیں. تو جب سب لعنت کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ مومن ہیں تو لعنت کرنا پڑے گا. لیکن ہاں، ساری چیزوں کے لحاظ اور خیال کے ساتھ
بہرحال اگر ہم اپنے اس سلسلے کو دیکھیں، جیسا کہ عرض کیا کہ خلیفہ کسے بنایا؟ دنیا نے ایسے لوگوں کو بنا لیا جو ہر میدان میں زیرو تھے. اگر آگے تھے کہیں تو کس میں؟ چوری میں، ڈکیتی میں، غصب کرنے میں، لوٹنے میں، عورتوں اور بچوں کو مارنے میں. انہوں نے عورتوں کو مارا ہے. انہوں نے، یہ کسی مرد کے سامنے ٹھہرے نہیں ہیں کبھی. یہ جتنا قصہ سنایا جاتا ہے سب جھوٹ ہے اور ان کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن پروردگار عالم کا بنایا ہوا خلیفہ اور جاہل لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ، صرف لفظ سے بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار کا بنایا ہوا اور اس انسان جاہل اور نالائق اور وہ انسان جو اپنی عبودیت کے تقاضے سے بہت دور چلا گیا ہے، اس کا انتخاب اور اس کا استعفا. کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. مثلا اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ خلیفہ کیسا ہوگا، اس کے کیا امتیازات ہونے چاہیے، اب قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 247 247 کیا کہا؟ بالکل صاف لفظ ہیں، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. قرآن کہہ رہا ہے ان کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہاری طرف طالوت کو ملک، حاکم اور بادشاہ بنا کر کے بھیج دیا. کس نے؟ اللہ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم ہو، کہ ملک ہو، کہ خلیفہ ہو، کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، پروردگار بنائے گا. قالوا انا یکون له الملک ونحن احق بالملک منہ. وہ کیسے حاکم بن سکتا ہے؟ ہمیں زیادہ حق ہے حاکم بننے کا. نحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق ہے طالوت کے مقابلے میں. کیوں؟ لم یؤت سعۃ من المال، چونکہ طالوت کے پاس مال نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب جاہل لوگ کسی کو بنانا چاہیں تو دنیا کی ظاہری دولت کو دیکھتے ہیں، لیکن جب پروردگار جسے معین کرتا ہے تو اپنی دولت کو اپنے پاس رکھو. تم تو بھول ہی بیٹھے کہ جو دولت تمہارے پاس ہے یہ تمہاری نہیں تھی، اس کا بھی دینے والا وہی ہے. کیا کہنا. اور یہ جس دولت کی باتیں تم کر رہے ہو یہ جتنی تیزی سے آئی ہے اتنی ہی تیزی سے چلی بھی جائے گی. لیکن جب پروردگار کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ ظاہراً ایسا دکھتا ہے کہ فقیر ہو، ظاہراً ایسا دکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن چونکہ خدا نے بنایا ہے لہذا اتنا پاور ہے کہ زمین پہ ٹھوکر مار دے تو زمین اپنے سینے سے خزانے اگل دے. صلوات پڑھ دے محمد. خدا کا بنایا ہوا ہے. ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. پیسہ نہیں ہے. اس کا جواب کیا دیا پیغمبر نے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. اپنا پیسہ ویسا، اپنی ناقص فکریں اپنے پاس رکھو، کچھ بھی نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ چونکہ تم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا، ہمارے جیسے کسی نے نہیں بنایا. ان اللہ اصطفاہ علیکم، خدا نے تمہارے اوپر منتخب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار کسی کو چن لے تو پھر چوچرا کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اطمینان کے لیے سب سے بڑی شے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے منتخب کر دیا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور پروردگار عالم نے یوں نہیں، یہ جسم کے لحاظ سے بھی قوی ہے، علم کے لحاظ سے بھی قوی ہے. یہ پروردگار کا ملک ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وہ پروردگار صاحب وسعت بھی ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو اگر اس جگہ کے اوپر دیکھیں تو کیا کہا؟ تم اپنے امتیازات، اپنا پیرامیٹر اپنے پاس رکھو.
خلیفہ کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو خدا نے ہی بنایا ہو. کیا بات ہے. اب جس کو دنیا نے بنایا ہے وہاں تو معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے. کبھی وہی رک گئی تو پھر یہ سارے سلسلے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہو جاتی، ان کے اوپر ہو جاتی، اور کس کے اوپر ہو جاتی. لیکن ادھر سارا مرحلہ دعوت ذوالعشیرہ اور اس سے پہلے سے لے کر کے جو غدیر تک آیا، جو رسول اللہ کی شہادت تک پہنچا، ہر موقع پر سرکار نے یہی کہا دیکھو یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تو میرے علی کو ہرگز نہ چھوڑنا. اور یاد رکھو علی کو میں نہیں بنا رہا ہوں، علی کو میرے رب نے بنایا ہے. میرے علی کا انتخاب میرے پروردگار نے کیا ہے. اور پھر اگر انسان علم کی گفتگو کرے کہ تم پیسہ ویسا اپنے پاس رکھو، دولت کو، طالوت کو خدا نے علم سے مضبوط کیا ہے. اور یہی فرق ہے طالوت، جناب طالوت اور جناب طالوت جیسے جتنوں کے پاس بھی علم ہے یہ محمد و آل محمد کے صدقہ اور خیرات ہے. محمد و آل محمد کے علاوہ جس کے پاس علم نام کی کوئی شے ہے وہ عطا کردہ ہے محمد و آل محمد کی. کہ دنیا میں کوئی اور شاید اگر علم حاصل کر لے تو اسے عالم کہا جائے، لیکن محمد و آل محمد کو عالم کہنا بھی نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ عالم نہیں ہے فقط بلکہ یہ علم پروردگار ہے. یہ 14 اللہ کا علم ہے. اور ایسا نہیں کہ اس کے لیے 2-3 دلیلیں بالکل ہوں جو انوتھینٹک ہو. مثلا بھری پڑی ہیں روایات کثرت کے ساتھ، شیعہ اور سنی نے سب نے لکھا کہ تم میں سب سے زیادہ عالم اور عالم میرا علی ہے. تم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر یہ میرا بھائی ہے، میرا وسیع اور وزیر ہے. تم یہ نہ سمجھنا طاقت جسے تم سمجھتے ہو، طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بدن سے مضبوط ہو. طاقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اس طاقت کا صحیح استعمال کر سکے، اپنی اس طاقت کو راہ پروردگار میں سرو کرے کہ جب ضرورت آئے تو وہ در خیبر کو بھی اکھاڑ دے اور جب موقع ہو تو پھر گلے میں ریسمان ظلم بھی ڈلوا لے. اور کل اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بڑا اہم سلسلہ ہے، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا عالم کو، دنیا اسلام کو، سب کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے بھی یہ گفتگو کی کہ جب عمرو ابن عبدود ملعون کے سینے پر سوار تھے اور نزدیک تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے تو اس نے کیا کیا؟ لعاب دہن پھینکا. تاریخ نے کیا لکھا؟ میرے جیسے لوگوں نے جرم کیا کر دیا؟ بھائی جس نے جو لکھا ہے وہ اس کی دلیل اس کے پاس ہے، وہ سب پروردگار کو اپنا جواب دیں گے. میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے صحیح لکھا کہ غلط لکھا کہ کیا کہا، لیکن جو درست مسئلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس نے یہ کہا کہ جب لعاب دہن پھینکا قتل کر بھی سکتے تھے لیکن سینے سے اتر آئے. کہا کیوں اتر آئے؟ کہا کہ اپنا نفس شامل ہو جاتا. سرکار کون سے آپ شیعہ ہیں؟ یہ نفس جو شامل ہوتا ہے، یہ نفس یہاں شامل ہوتا ہے، آپ کے یہاں شامل ہوتا ہے، ہمارے یہاں شامل ہوتا ہے. جسے دنیا نے بنایا ہو وہاں اپنا نفس شامل ہوتا ہے، لیکن جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا نفس بھی نفس اللہ ہوتا ہے. اور کل اس سلسلے کو میں تفصیل سے عرض کروں گا کس کے اور کتنے نقصانات ہیں، اور درست مسئلہ اس میں کیا ہے. یہ کیسی گفتگو کر دیا؟ ہم کسی عالم کے بارے میں، کسی مرجع کے بارے میں مثلا اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے غضبناک ہوتے ہیں مثلا، اور آپ نے امام کے بارے میں کہہ دیا کہ اپنا نفس شامل ہو گیا، اتر گئے کہ ابھی میں قتل کر دوں گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. نستجیر باللہ، جن کے لیے پروردگار نے 100% یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ غضبناک ہے تو اللہ غضبناک ہے، یہ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، تو پھر یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟
کا معاملہ کچھ اور ہے، آپ سمجھ نہیں پائے. سمجھے کیوں نہیں؟ چونکہ عقائد کی بنیاد مضبوط نہیں تھی. کیا بات ہے. جو میں پہلے روز سے کام کرنا تھا اپنے عقائد کے اوپر، اگر وہ چیزیں مضبوط ہوتی تو کبھی یہ جملہ ذہن سے نہ نکلتا. کل مزید اس کی وضاحت کروں گا. میں نے تمام کر دی اپنی گفتگو. وہ جو ہر لحاظ سے بہتر تھا، جسے ہر شے کا علم تھا، یہاں کا بھی وہاں کا بھی، ہر شے کو جو جانتا تھا، ہر لحاظ سے جو بہتر تھا، ان سارے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اپنی گندی سیاست کے استعمال کر کے اس کو کنارے کرتے رہے. عورتیں بھی اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ گئی. ان عورتوں کا احترام ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کے وصی کے مقابلے میں آ جائے، جو کم از کم اپنے زمانے کے امام کے مقابلے میں آ جائے. اور پھر سارا معاملہ واقعی تاریخ جس چیز کے اوپر گواہ ہے، کتنی خطرناک اور کتنی گندی پالیٹکس تھی وہ، اور یہ کتنے گندے لوگ تھے. اگر انسان تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصلاً یہ لوگ تو محبت کے قابل ہی نہیں ہے، اور قابل ہوتے تو خدا لعنت نہ کرتا ان پر. کیا بات ہے. ارباب ازا، لیکن عجب قیامت گزر گئی. وہ جو ہر لحاظ سے بہتر، اتنا محسن ہے وہ، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، خرابے میں جا جا کر کے، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں لوگوں تک ان کی غذا پہنچائے، اور پھر اپنا نام بھی نہ بتایا ہو. کہ مثلا ایک فقیر کے پاس بیٹھا، اللہ اکبر، جو سلطان دنیا و آخرت ہو، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا اور آخرت کا کل اختیار ہو، جنت کی نعمتیں جس کے تحت تصرف ہوں، اس عظیم محسن کو سر کے اوپر ضربے کاری لگا دی. اللہ اکبر. خدا نہ کرے کوئی بیٹا اس منظر کو دیکھے جو سرکار حسن نے دیکھا، جو سرکار حسین نے دیکھا علیہم الصلوۃ والسلام. عجب مرحلہ ہے. دشمن نے، ملعون نے ایسی ضرب لگائی ہے سر کے اوپر کہ جو کس طریقے سے سر کو شگافتہ کرتے ہوئے پہنچی ہے. ارباب ازا، خدا نہ کرے کوئی بیٹا اس منظر کو دیکھے جو جناب حسن و حسین علیہم الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے. لیکن ارباب ازا، پھر بھی تاریخ تو یہی ہے نا کہ بابا کو زخمی حالت میں دیکھا تو بابا کو سہارا بھی دیا، بابا کو اٹھانے والے بھی لوگ تھے، وہ اصحاب بھی موجود تھے کہ جن کے کاندھوں کے اوپر اور جن کے سہارے پر جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تک تشریف لے کر کے آئے ہیں. لیکن ارباب ازا، جب ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جگر پھٹ جاتا ہے. اکیلا ہے سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے سے حملہ ور ہے، کوئی تبر کا حملہ کرتا ہے. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ زخموں کے اوپر گھر میں ریگزار کربلا ڈال رہا تھا. ارباب ازا، میں نے تمام کر دی گفتگو. بعض مقتلوں نے کہا کہ جناب امیر کائنات اب بدن میں اتنی طاقت نہ رہ گئی تھی کہ اپنے قدموں سے چل کے گھر تک، مسجد سے گھر تک جاتے. اصحاب کے سہارے جب گھر سے نزدیک ہوئے نا تو اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے صحابی ہو، تم تو میرے صحابی ہو، لیکن سنو، اب یہاں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ جب میری زینب مجھے دیکھے گی نا تو برداشت نہ کر پائے گی. ارے میں نہیں چاہتا میرے زینب کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں جائے. میں کہوں گا مولا ابھی آپ موجود ہیں. ارے یہ برداشت نہیں ہے کہ زینب کی آواز آپ کا صاحب کے کانوں میں جائے. ہائے 61 ہجری کی کربلا، یہی زینب ہے، یہی کوفہ ہے جہاں منادی ندا دے رہا ہوگا، دنیا والوں دیکھو یہ بے ردا
علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، دنیا والوں دیکھو یہ ام کلثوم ہے۔ کس قلب و جگر سے سرکار سجاد نے برداشت کیا، تبھی تو مرثیہ پڑھتے رہے، الشام الشام الشام۔ یہ مصیبت عظیم ہے، ماں بہنوں کا بے مقنع چادر یہ قابل تحمل نہیں ہے، یہ عجب مصیبت ہے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام پر گزری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء، اللہم لعن ظالمی فاطمۃ الزہراء، اللہم لعن غاصبی فاطمۃ الزہراء۔ بار الہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار آپ کے بہترین اعوان و انصار میں فرما۔ بار الہ علماء مراجع فقہا کی حفاظت فرما، خدایا علماء مراجع فقہا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص فرش عزا پہ جو حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے ماں باپ، عزیز اقربا، بھائی بہن، اولاد، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خدایا ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جوار ائمہ معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والے جو بھی نعمت اولاد سے محروم ہیں، انہیں صحیح سالم صالح محب اہل بیت اطہار علیہم السلام سی اولاد عطا فرما۔ بار الہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ولایت کسی لحظہ بھی ہم سے سلب نہ ہو۔ بار الہ منتقم خون حسینی، منتقم خون فاطمۃ الزہراء، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار آپ کے بہترین اعوان و انصار میں فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم